کرنا ہے. بندے نے پانی پینا ہے، کون سا ذکر اپنی زبان سے بولنا ہے. بندہ گھر میں داخل ہو رہا ہے، گھر سے نکل رہا ہے، بازار میں جا رہا ہے، سواری پر سوار ہو رہا ہے، سواری سے نیچے اتر رہا ہے، تو ان تمام مواقع کے اندر اللہ کا ذکر موجود ہے. ہر موقع کے اعتبار سے کون سا ہم نے ذکر کرنا ہے. کہ جس وقت بندہ اس مقام کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے اس مقام کے اندر رحمت اور اپنے فضل کے معاملات جاری فرما دیتا ہے. آج بڑا سستی کا دور چلا آ رہا ہے. ہم میں سے اگر دیکھا جائے اکثریت ایسی ہے کہ جنہیں صحیح طریقے سے ذکر کرنا نہیں آتا. سب سے بڑی کتاب ذکر کی وہ قرآن مجید ہے. سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے. اب ہم میں سے ہر بندہ یہ جائزہ لے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں صحیح معنوں کے اندر قرآن پاک دے کر پڑھنا آتا ہو. میں تلفظ کی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح قرآن پاک کو تلفظ سے پڑھنا چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر ہر گھر کے اندر ہم جائزہ لے لیں، کتنے افراد ایسے ہیں کہ جنہیں صحیح معنوں کے اندر قرآن پاک دے کر پڑھنا آتا ہے. ابھی میں زبانی قرآن پاک پڑھنے کی بات نہیں کر رہا، دے کر قرآن پاک پڑھنے والے کتنے ہیں اور صحیح طریقے سے صحیح. اور یہ سب سے ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. آج اگر کوئی بندہ دنیاوی طور پر بہت زیادہ وہ چلاک ہے، دنیاوی کتابوں کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھنا جانتا ہے، پڑھانا جانتا ہے، پڑھ کر ڈاکٹر بن گیا ہے، پڑھ کر انجینئر بن گیا ہے دنیاوی شعبے کے اندر، لیکن اگر وہ مسلمان ہے، اگر اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں آتا تو بتائیں اس نے کیا سیکھا؟ لوگ تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے بڑا پڑھا ہے، اس نے بڑی ڈگریاں حاصل کی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس نے کیا کیا ہے؟ اس کی کیا ویلیو ہے کہ یہ پڑھ کر ڈاکٹر اور انجینئر بن گیا ہے، لیکن افسوس کہ اس کو اللہ کا قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا. یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ آج ہم نے قرآن عظیم فرقان حمید کے لحاظ سے غفلت برت رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. آج بھی موجودہ نسل جو ہماری ہے، چھوٹے بچے، ان کو قرآن عظیم فرقان حمید کے حوالے سے اگر ہمارا ذہن بنے کہ بچے کو قرآن پڑھانا ہے تو وہاں پر والدین کی توجہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. پر یہ ہوتا ہے جس طرح بھی اس کو قرآن مکمل پڑھا دینا چاہیے، چاہے تلفظ سے آتا ہو یا نہ آتا ہو. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب کوئی دنیاوی سکول، کالج، یونیورسٹی کی باری آتی ہے، ہم نے اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروانا ہے، داخلہ کروانا ہے، تو ہم 20 لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو فلاں کالج میں داخل کروانا ہے، بچی کو فلاں سکول میں، یونیورسٹی میں داخل کروانا ہے، وہاں کا تعلیمی معیار کیسا ہے، وہاں کا ہر ایک چیز کے بارے میں ہم تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں.
لیکن اب مسلمان تو اتنا غافل ہو گیا ہے، تو اتنا غافل ہو گیا ہے، تیری نظر کے اندر دنیا کی اتنی ویلیو ہے اور تیری نظر کے اندر دین کی ویلیو ختم ہوتی جا رہی ہے کہ جب دین کی باری آئے تو لوگ تو پہلے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ آج جس کے پاس ہم قرآن پاک پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہیں اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ صحیح العقیدہ ہے یا اس کا عقیدہ خراب ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن میں پڑھانا ہے، تو یہ ہمارے معاشرے کا المیہ اور سب سے بڑا خسارہ امت کا یہ ہے۔ اس وقت ہی قوموں کے اندر انقلاب آتا ہے جس وقت کو اپنا حقیقی ورثہ حاصل کرنے کے اندر کامیاب ہو جائے، اور حقیقی ورثہ کیا ہے ہمارا؟ وہ قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت کے بغیر ہمارے معاشرے کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا۔ ہمارا ہر فرد جو ہے، ہر گھر کے اندر ایسے افراد موجود ہیں کہ جن سے قرآن عظیم فرقان حمید کے حوالے سے بات چیت ہو تو ہمارا ہر بچہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائے، پھر جا کر معاشرے کے اندر انقلاب آئے گا۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر اتنی دینی حوالے سے سستی ہے، لوگ دنیاوی اعتبار سے بڑے آگے پہنچ چکے ہیں۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور مال بھی کم مقدار میں نہیں، بہت زیادہ سرمایہ لگانا پڑے اپنے لوگ گھر بھیج دیتے ہیں۔ کوئی بات یار گھر پھر بن جائے گا، بچے کی تعلیم مکمل ہو جائے، جب بچے کی تعلیم مکمل ہو جائے گی پھر دوبارہ گھر بنا لیں گے۔ اپنا گھر بیچ کر لوگ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم پڑھانے کے لیے بیرون ملک بھیج دیتے ہیں۔ اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں دنیاوی تعلیم کے خلاف ہوں، قطعاً یہ مراد نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بندہ ایک طرف جو ہے آنکھیں بند کر کے لگ جائے اور ہے وہ مسلمان اور قرآن و سنت کے حوالے سے وہ بالکل 0/0 ہو جائے، بلکہ قرآن و سنت کی تعلیم پڑھی جائے اور اچھے انداز سے پڑھی جائے، اور اس کے بعد اگر دنیاوی تعلیم کا وہ سلسلہ جاری رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن بات میں یہ کر رہا ہوں کہ دنیا کی خاطر کیا ہو رہا ہے؟ دین کو چھوڑا جا رہا ہے، دین کو۔ اور آج ذکر اللہ، کیونکہ آج میرا موضوع بھی ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا، آج اس حوالے سے ذرا گفتگو انشاءاللہ ہوگی کہ اللہ کا ذکر جو ہے ہم نے اس کو بھی محدود کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے کہ فلاں وقت ہم نے بس اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کے علاوہ زبان پر اللہ کا ذکر نہ ہی آئے۔ پنجگانہ نماز پڑھنی ہے تو مسجد کے اندر جا کر قرآن پڑھنا ہے، صرف مسجد کے اندر قرآن پڑھنا ہے۔ حالانکہ حدیث کے اندر ہے کہ انسان جہاں پر اللہ کا ذکر کرتا ہے اس مقام کے در و دیوار جو ہے قیامت والے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ ہمارے بزرگان دین سفر کیا کرتے تھے، راستے میں درخت آ جاتا تو اس کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنی ایمان کی گواہی اس کو دیتے تھے کہ تو میرے ایمان کا گواہ ہو جانا، قیامت والے دن تو نے میرے ایمان کی گواہی دینی۔ راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوتا تھا، اس پتھر کو پکڑ کر کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے پتھر میں تجھے گواہ بنا رہا ہوں کہ تو نے قیامت والے دن میری گواہی دینی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔
میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں. آج ہمارا ذہن کیا بن گیا ہے کہ ذکر کی محفلیں بس خاص ہیں، خاص خاص مواقع پر ذکر ہونا چاہیے. جس طرح معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مساجد کے اندر محفلیں ہوتی ہیں، آگے شب برات بھی آنے والی ہے، پھر آگے لیلۃ القدر بھی آنے والی ہے. اب لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، ان راتوں کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں. کیا ایک ذہن بن چکا ہے کہ یار میں نے مسجد کے اندر سے میرا عاشق کو جانا ہے، ساری رات عبادت کریں گے، جتنے بھی بقیہ مہینوں کی جو غفلتیں ہیں وہ ساری کیا ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی. ایسی بات نہیں. اب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو کولی طور پر مناتے ہیں، معراج کا ذکر ہوتا ہے، حضور معراج پر گئے. اور کبھی یہ سوچا ہے کہ روزانہ 5 وقت جو نمازی نماز پڑھتا ہے وہ عملی طور پر معراج کو بیان کرتا ہے، اپنے عمل سے وہ معراج کو بیان کر رہا ہے کہ یہ میں نماز جو پڑھ رہا ہوں، یہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ وہ تحفہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے فرش پر اپنے غلاموں کے لیے لائے. یعنی 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ روزانہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عمل سے بنانا ہے. لیکن آج کا مسلمان اس نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سال کے اندر 27 رجب کی رات کو ہم نے بس جلسہ منانا ہے، وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا، بس کیا ہو گیا، ہم نے معراج کا ادا کر دیا. نہیں، مسلمان کی ہر گھڑی وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہوتی ہے. وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے. اور اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا مطلب یہ نہیں، جس طرح میں نے بتایا ایک ہوتا ہے ذکر لسانی، زبان سے ذکر کرنا. کس سے ذکر کرنا؟ زبان سے ذکر کرنا. اب ایک بندہ زبان سے ذکر کرتا ہے وہ بھی ذاکر ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. اور دوسرا جو ذکر کی قسم ہے، سر سے لے کر پاؤں تک پورے وجود کو اللہ کی اطاعت کے اندر لگانا. پورے وجود کو اللہ کی اطاعت کے اندر لگانا. بندہ بازار میں ہے، بازار کے اندر جا رہا ہے، خرید و فروخت کے لیے جا رہا ہے. اب وہاں پر انسان اگر اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے کہ میری آنکھ کسی غیر محرم عورت کی طرف نہ اٹھے، اگرچہ اس کی زبان سے اللہ کا ذکر نہیں بھی ہو رہا، لیکن شریعت فرماتی ہے اب یہ آنکھ سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اس نے اپنی آنکھ کو شریعت کی لگام ڈالی کہ میں نے غیر محرم عورت کی طرف نہیں دیکھنا. اسی طرح کان جو ہے، کان کا ذکر کیا ہے؟ حرام چیز معاشرے کے اندر سنی جا رہی ہے، میوزک پر گانے سنے جا رہے ہیں، کہ کسی مقام سے گزرتا ہے اپنے کانوں کو احتیاط کا درس دیتا ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے میوزک پر مشتمل گانے نہیں سننے. تو یہ بندہ کانوں کا ذکر کر رہا ہے، اگرچہ کان اس کے بول نہیں رہے لیکن اپنے کانوں کو حرام سے بچا رہا ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ کیا ایک عجیب منظر بنتا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تبلیغ کرے بھی وہ یہی تبلیغ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، فلاں موقع پر یہ دعا پڑھا کرو، فلاں موقع پر یہ ذکر کیا کرو. اور کبھی اس طرح کی توجہ دلائی ہے کہ زبان کے علاوہ پورا جسم جو ہے اس کے ذکر کی مختلف قسمیں ہیں. اس کے ذکر کی مختلف قسموں کو کون بیان کرے گا؟ کہ آج ہماری آنکھ جو ہے وہ حرام دیکھتی ہے، اور اس کی مثال کیا ہے؟ موبائل ہے. کیا ہے؟ اب موبائل کھولا گیا ہے، اس پر اگر غیر شرعی مناظر سکرین پر موجود ہیں
تو دیکھنے والا یہ غور کر لے کہ میں اگر غیر شرعی پروگرام دیکھ رہا ہوں جس کی شریعت اجازت ہے نہیں دیتی، اب وہ اپنی آنکھوں سے ذکر نہیں کر رہا، بلکہ جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے آنکھ بنائی تھی اس مقصد کو وہ ظاہر کر رہا ہے، اس مقصد کو۔ اسی طرح انسان کے ہاتھ ہیں، ہاتھوں کا ذکر کیا ہے؟ ہر بندہ غور کرے کہیں میرے ہاتھوں سے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو جائے۔ ظلم و زیادتی یہ ہاتھوں کا ذکر ہے، میرے ہاتھوں سے حرام چیز کا لین دین نہ ہو جائے۔ اگرچہ یہ ہاتھ آج خاموش ہیں لیکن یہ جاسوس ہیں۔ کیا ہے؟ آج کیمرے سے تو لوگ ڈرتے ہیں کہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ بندہ جس وقت جس جگہ میں جاتا ہے وہاں پر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں کیمرہ تو لگا ہوا، اب جب لگا ہو تو بندہ بڑا محتاط ہوتا ہے یا کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو پائے سے شرمندگی ہو۔ اور لیکن اے بندے تو نے سوچا ہے تیرا پورا وجود ہی کیمرہ ہے، تیری آنکھیں بھی قیامت والے دن بولے گی، تیرے کان تیرے جسم کا ایک ایک حصہ وہ قیامت والے دن تیرے خلاف گواہی دے گا۔ آج یہ خاموش ہیں، آج صرف دنیا کے اندر زبان بولتی ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ زبان کو خاموشی عطا فرما دے گا اور دیگر اعضاء سے کہے گا بتا یہ دنیا کے اندر کیا کیا تمہارے ساتھ کیا کرتا تھا۔ تو پیارے دوستو، آج ہم صرف اور صرف رسم و رواج کے اندر رہ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ذکر لسانی جو ہے وہ بھی رسمی ہوتا جا رہا ہے، وہ بھی کیا ہوتا جا رہا ہے۔ اب قرآن پاک کیا یہ ختموں کے لیے پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ بتائیں تو صحیح۔ قرآن پاک تو زندگیوں کے اندر نافذ ہونے کے لیے آیا ہے۔ اب زندگیوں کے اندر ہم نافذ کب کریں گے؟ جب ہمیں قرآن آتا ہوگا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا آتا ہو، تلفظ کے ساتھ، پھر تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح بھی پتا ہو۔ اب وہ بندہ کہے گا یہ کام جو ہے ہمارا شعبہ نہیں ہے، اب اس کا شعبہ یہ نہیں ہے، اس کا شعبہ کیا ہے؟ دنیاوی کام ہے۔ حالانکہ مسلمان جب بھی اس نے معاشرے کے اندر انقلاب برپا کیا تو اسی کتاب انقلاب سے کتاب برپا ہوا۔ جب سے مسلمان اس کتاب سے غافل ہو گیا تو دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنتا جا رہا ہے۔ یہ اتنی الہامی کتاب ہے، اتنی انقلابی کتاب ہے کہ جس نے اس کو پڑھا اس نے دنیا کو پلٹ کر رکھ دیا۔ لیکن آج افسوس اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس ذکر کے احکام سے ہم غافل ہوتے جا رہے ہیں، اس ذکر کے احکام سے۔ تو جس طرح زبان کا ذکر ہے اسی طرح پورے اعضاء میں سے ہر عضو کا علیحدہ علیحدہ ذکر ہے۔ آپ کا پاؤں بھی اللہ کا ذاکر ہے کہ پاؤں آپ کے ان مقامات کی طرف بڑھے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے جانے کا حکم دیا۔ آپ اگر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ کا ایک ایک قدم جو ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اگرچہ آپ کو قدموں سے ذکر کی آواز نہیں آئے گی، قدموں سے ذکر کی آواز ہے، لیکن آپ کا ذکر جو ہے اس مقام کی طرف جا رہا ہے جس مقام کی طرف جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں رزق حلال کی طلب کے لیے، اپنے اہل و عیال کی کفالت کے لیے، حلال رزق تلاش کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ اب آپ کا ایک ایک قدم جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہے۔
اسی طرح اگر آپ کسی مقام کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر جس زبان سے آپ ذکر نہیں کر رہے، اس مقام کے اندر کھڑے ہو کر آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آل و عیال کے لیے حلال اور طیب روزی طلب کر رہے ہیں، اور وہ مقام ایسا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مقام معاشرے کے اعتبار سے ذلت والا مقام ہے کہ نہ وہاں پر کوئی دکان ہے کہ دکان کے اندر بیٹھ کر وہ کاروبار کرے، باہر کھڑا ہو کر ٹھیلا لگایا ہوا اس نے اور اس کے حلال طلب کر رہا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی تاجر ہے جو اس کے حلال طلب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو اس طرح اس کے وجود سے جاڑے گا جس طرح موسم خزاں کے اندر درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ بندے کے لیے کتنی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ان چیزوں کی اہمیت ہے کہ بندہ اپنے وجود کے ہر حصے پر غور کرے۔ اب دل کا ذکر کیا ہے؟ دل کا ذکر یہ ہے کہ دل اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف متوجہ نہ ہو، یہ دل کا ذکر ہے۔ اور آج کچھ لوگوں نے دل کا ذکر یہ کر دیا کہ دل پھڑکے، حرکت کرنا شروع ہو۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے میرا دل کیا کر رہا ہے، یہ حرکت کر رہا ہے، یہ دل کے ذاکر ہونے کی علامت ہے۔ دل کے ذاکر ہونے کی علامت یہ ہے کہ دل سے اللہ کے ماں سوا کا خیال نکال دیا جائے۔ اب اللہ کے ماں سوا کا خیال کیا ہے؟ اب بندہ سوچنے پڑے گا یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، دل کے علاوہ انسان کے دل میں کئی لوگوں کا خیال ہوتا ہے، بندہ معاشرے کے اندر پھرتا ہے، ہر چیز کا خیال دل میں آئے گا تو بندہ اس کے بارے میں غور و فکر کرے گا۔ تو یہ بات ہمارے طاقت اور اختیار میں، اس کا معنی سمجھیں، اس کا مطلب یہ ہے اگرچہ آپ کے دل میں اللہ کی مخلوق کا خیال بھی ہے لیکن وہ خیال ایسا ہو، وہ اس کی یاد ایسی ہو کہ وہ اللہ کی یاد سے غفلت پیدا نہ کرے، وہ اللہ کی یاد سے، مثال کے طور پر آپ کے دل کے اندر آپ کے اہل و عیال کا بھی خیال ہے، اللہ کا بھی خیال ہے، لیکن اہل و عیال کا خیال آپ اللہ کی یاد سے روکتا نہیں ہے، بلکہ اہل و عیال کا خیال اللہ کی یاد کے اندر معاون اور مددگار بن جاتا ہے۔ تو اہل و عیال کا خیال یہ غیر کا خیال نہیں ہے، پھر یہ اللہ کے حکم کے تحت ہی ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے تحت ہی اگر کسی چیز کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کے غیر کا خیال وہ ہے جو اللہ کی یاد سے دور کر دے، کہ جس کے آنے کی صورت کے اندر بندہ اللہ سے دور ہو جائے، اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قلب جو ہے، اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہے۔ تو یہ تین طرح کے ذکر جو ہیں اس کو شریعت اسلامیہ کے اندر بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک کون سا ذکر ہے؟ ذکر لسانی، زبان سے ذکر کرنا، جس کو ذکر جہری بھی کہا جاتا ہے۔ ہم نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ ذکر لسانی ہے۔ اور دوسرا ذکر کیا ہے؟ جو اعضاء کے ذریعے ذکر ہوتا ہے۔ اعضاء کے ذریعے اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اور اس کے محبوب نے ہمیں نصاب دیا ہے، تم نے آنکھوں کو استعمال کیسے کرنا ہے، کانوں کا استعمال کیسے کرنا ہے، زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے، ہاتھوں کا استعمال کیسے کرنا ہے، پاؤں کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ لہذا اگر بندہ اپنے جسم کے ہر عضو کو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کے ذکر کے مطابق، ان کے احکامات کے مطابق کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا پورے کا پورا جسم جو ہے اللہ کی یاد کے اندر مشغول ہے۔ اور تیسرا ذکر کیا ہے؟ ذکر قلبی ہے، کہ دل کے اندر اللہ کے ماں سوا کا خیال نہ آئے۔ جب بندہ ان تینوں ذکروں کے اندر کامل ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ ان تینوں ذکروں کے اندر کامل ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تمہیں یاد کروں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے اندر اس کے ذکر کے چرچے پیدا فرما دیتا ہے۔
آج دیکھ لیں داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجدد رفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اللہ کا کامل ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے کے اندر دنیا کے اندر قیامت تک کے لیے ان کا ذکر جاری و ساری فرما دیا۔ یہ لوگ رسمی ذکر سے نکلے اور حقیقی ذکر کیا جس کے نتیجے کے اندر اللہ ان سے راضی ہوا۔ آج بھی دیکھیں کہ کہنا نہیں پڑتا، اگر ہم نے کسی مرحوم کے سارے ثواب پر محفل کروانی ہو، چیلوں کا ختم کروانا ہو، دعوت دیتے ہیں یار میرے والد کا میری والدہ کا ختم ہے آپ نے آنا ہے، لیکن جو ہی جب بتا دیا جائے داتا صاحب کا وہ سا رہا ہے، داتا صاحب کا فلاں تاریخ پر وہ سا رہا ہے، تو پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہیں متوجہ ہو جاتے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی زندگی کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کر ان کی روح میں سارے ثواب کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے کہ جس نے اللہ کے اس بندے کی طرف متوجہ کر دیا؟ یہ وہی طاقت ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر رہ کر اللہ کا حقیقی ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے چلے جانے کے بعد کے ذکر کو جاری و ساری فرما دیا۔ تو پیارے دوستوں، ابھی تو یہ میں نے تمہیدی گفتگو کی ہے، انشاءاللہ اب یہ گفتگو اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کے لیے ہم اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ رمضان جو ہے مہمان آ رہا ہے تو مہمان کا کیا کرنا چاہیے؟ استقبال کرنا چاہیے۔ ہم نے پورے روزے بھی رکھنے ہیں، پوری نمازیں بھی پڑھنی ہے، پوری تراویح بھی پڑھنی ہے۔ کئی ہمارے نمازی ہیں جو ایک ہفتے کے ہمارے دوست ہوتے ہیں، ایک ہفتہ ہمیں نظر آتے ہیں پھر ہم سے روٹ جاتے ہیں، پھر انہیں تلاش کرنا کیا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کئی نمازی تو ایسے ہیں جو ساتھ پر ملاقات کرتے ہیں، عید کے موقع پر آتے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے کہ آپ نظر نہیں آئے، بس میں ادھر ہی تھا۔ لہذا ہم نے انشاءاللہ ایسا انقلاب برپا کرنا ہے، اور انشاءاللہ سب سے بڑا انقلاب جو ہے وہ مسجد ہے۔ انقلاب جب بھی آیا ہے تو مسجد سے انقلاب آیا ہے۔ یہ ایسا انقلاب کا قلعہ ہے کہ یہاں سے انقلاب برپا ہوا ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ رمضان مبارک کی کیا ہو گئی ہے؟ تیاری شروع ہو گئی ہے۔ تو 3 ذکر کے حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک کے اندر مزید اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا